کیا پتا کہ کون کیا ہے. آپ کام سارے کے سارے بظاہر وہ کر رہے ہیں جو غیر شرعی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ پہ حکم بھی نہ لگے. حکم ہمیشہ ظاہر پہ لگے گا. جیسا آپ بولیں گے اس پر حکم لگے گا, جیسے آپ دکھیں گے اس پہ حکم لگے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خاتون مکمل لباس نہ پہنے اور کوئی دیندار اسے یہ بھی نہ کہے کہ آپ نے لباس مکمل نہیں پہنا, آپ گناہ گار ہیں. وہ یہ تو کہیں گے نا, کیونکہ ظاہر پر وہ کہیں گے کہ میرا لباس بھلے جیسا بھی ہے لیکن میری نگاہیں بہت پاک ہیں. اچھا بھائی, یہ کون سے پاک ہے بھائی؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہنوں کو کہتے ہیں کہ پردہ کیا کرو, وہ کہتے ہیں پردہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سلیو لیس پہنی ہے تو میری نگاہوں میں پردہ ہے نا. میں نے جینس پہنی ہے, میں نے جینس کو بھی چھوٹا کر لیا ہے تو نگاہیں تو میری پاک ہیں. تمہیں کیا پتا میں اللہ سے کتنا پیار کرتی ہوں. اسی طرح سے مرد ہے, وہ بنیان پہن کے گاڑی چلا رہا ہے, چنگم چبا رہا ہے, نماز کے ٹائم پہ اذان کے ٹائم پہ میوزک بج رہا ہے گاڑی میں, اس نے بھی شارٹ پہنی ہوئی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ طریقہ غلط ہے, آپ کا لباس مکمل ہونا چاہیے اور آپ یہ میوزک وغیرہ نہ بجائیں, یہ دین میں منع ہے. اور نماز کا ٹائم اسپیشلی ہے, اذان ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کیا آپ مجھ سے بہتر مسلمان ہیں؟ آپ کو کیا پتا میرا اپنے رب سے کیا تعلق. تو بھائی آپ جو ظاہری طور پہ کر رہے ہیں بات تو اسی پہ ہوگی نا. اور دوسرا یہ کہ یہ کیسا اللہ سے آپ کا کنیکشن ہے کہ آپ ظاہری طور پہ ساری برائیاں کر رہے ہیں, ساری خرافات کر رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں, ڈانس بھی کر رہے ہیں, میوزک بھی سن رہے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھ رہے, لباس بھی مکمل نہیں ہے, ابے تبے بھی ہو رہا ہے, دل آزاری بھی ہو رہی ہے. کہتے ہیں لیکن میرا اپنے رب سے کیا تعلق ہے وہ میں جانتا ہوں. یہ کیسا تعلق ہے کہ اس تعلق کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا جو آپ کے ظاہر کو ٹھیک کر سکے. تو لبرلز یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کو لے کے چلتے ہیں, ہم تمام عقیدوں کو لے کے چلتے ہیں, ہم تمام فیشن کو لے کے چلتے ہیں, ہم سب کے ایام مناتے ہیں, ہم زندگی کے پورے مزے لیتے ہیں. ہاں ہیں ہم مسلمان, ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں, روزے رکھیں نہ رکھیں, ہم پر تنقید نہیں کرو. اور مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں جو زیادہ سخت ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی سی بھی آپ نے دین کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز کیا, ہم سے دور رہو, ہم سے بات بھی نہ کرو. ایسے میں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ایک ایسا پڑھا لکھا طبقہ آیا جس نے ایک ایسی راہ نکالی کہ برداشت, تحمل, نرم مزاجی کے ساتھ وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو کچھ لوگوں میں فرق آنا شروع ہو گیا. ہم جب رمضان ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں نا, تو مجھے چونکہ 18 مسلسل سال ہو گئے, کسی بھی سال کوئی گیپ نہیں آیا, میں ہر سال الحمدللہ رمضان میں اسکرین پہ نظر آتا ہوں. 18 ایئرز ہو گئے, شاید پاکستان میں کسی کے پاس بھی یہ ریکارڈ نہیں ہوگا. لیکن جب ہم رمضان ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ آج سے 12-13 سال پہلے لوگ کہتے تھے بھائی آپ اتنی سمپل رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں, کوئی ایسی رمضان ٹرانسمیشن کریں کہ آپ آڈینس کو جو ہے وہ کہیں کہ بھائی میاں بیوی ادھر آئیں, اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو میک اپ کرے, اور میک اپ کرنے پر جب اس کو لڑکی بنا دے تو آپ اس کو موٹر سائیکل انعام میں دے دیں. اچھا بھائی اور کیا کروں میں؟ کہتے اور آپ یہ کریں کہ لڑکیوں سے کہیں کدھر ہیں لڑکیاں, سیٹیاں بجائیں, جو سب سے اچھی سیٹی بجائے گا اس کو جوسر بلینڈر دوں گا. میں نے کہا اچھا اور کیا کروں میں؟ کہتے آپ رمضان ٹرانسمیشن میں لیں, جیسے شیخ اسد صاحب کے پاس پہ کھڑا ہوتا ہوں نا, تو چیزیں پڑی ہوتی ہیں, کوئی فروٹ پڑا ہوا ہے تو کیلا, امرود, جو بھی آئے, ایون آم آ جائے تو آپ کسی کے منہ پہ مل دیں, اس کو کہیں میں ملتا جاؤں گا, تم نے کچھ کہنا نہیں, میں تمہیں گاڑی دے دوں گا انعام میں. میں نے کہا اچھا اور کیا کروں رمضان ٹرانسمیشن؟ بولا اور آپ خواتین کے بیچ میں بیٹھ جائیں, خود موٹر سائیکل چلائیں, پیچھے کسی کی بہن بیٹی کو بٹھائیں, یہ کریں وہ کریں, اور سارے کے سارے جو ہے وہ فحش کلمات ادا کریں. میں کہوں گا, میں کہتا ہوں, میں ہمیشہ کہوں گا میرے سے یہ نہیں ہوگا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے شو میں جو ہے وہ خواتین کو بلائیں, کو ہوسٹ بھی رکھیں, مہمان بھی خواتین ہوں, اداکارہ بھی ہوں, فلاں بھی ہوں, گانے والی ہوں. میں سب کا احترام کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پلیز ہم سے وہ کام تو نہ کرائیں جو دین کی اصل اساس کے خلاف ہے. اسی لیے رمضان ٹرانسمیشن کے تقدس کو جب 12-14 سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم پامال کرو اور ریٹنگ کی طرف آؤ, ہم اپنے بات پہ قائم رہے. آج پوری دنیا اور پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہو تو ایسی ہو. الحمدللہ ہم نے ریٹنگ بھی حاصل کی, اور ہم نے دلوں میں جگہ بھی حاصل کی, اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سرخرو بھی ہوئے. ہماری ٹرانسمیشن میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں ہم مذہب اور لبرل کی تفریق نہیں کرتے. ہم بتاتے ہیں جس کا جو کام ہے, جس کو جو کام کرنا چاہیے وہی کرے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی دین کی جگہ پر بیٹھ کر, یا جہاں پہ دین کی بات ہونی ہے اس جگہ پر بیٹھ کر اس کو کہا جائے کہ تم پروگرام کرو, اور 2 ہفتے پہلے اس کی ایک فلم آئی ہے جس میں وہ سوئمنگ پول میں کسی خاتون ہیروئن کے ساتھ نہا رہا ہے, تو اس کی زبان میں کیا اثر ہوگا جب وہ کہے گا کہ سب مل کر آج عہد کرو کہ ماہ رمضان مبارک میں ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. بھئی 2 ہفتے پہلے آپ کی اطاعت تو نظر آ گئی تھی کہ آپ نے کتنی کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب دل کی بیماریوں سے متعلق کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو بٹھایا جاتا ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. وہاں بس کے کنڈکٹر کو نہیں بٹھایا جاتا.
इसी तरह से अगर किसी को बताया जाए कि मुझे गाड़ी सिखाओ, गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, तो वहां पर हम गधा गाड़ी चलाने वाले को नहीं कहेंगे कि तुम स्टीयरिंग पे बैठ के मुझे कार चलाना सिखाओ। मतलब ये कि जिसका जो काम है वही कर सकता है ना। तो ये रमजान ट्रांसमिशन या दीन का कोई काम या खिताब करना या खतीब का या नमाज पढ़ना या मिंबर पर बैठकर लोगों को दीन की तालीम देना, ये दीनी लोगों का ही काम है। आप मुसलमान जरूर हैं लेकिन ये आपकी फील्ड नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जिसकी जो फील्ड है वो करे। हम मुझे कुकिंग ना आती हो और मैं लाइव प्रोग्राम में कुकिंग शुरू कर दूं और आपको कहूँ कि आओ मैं आज आपको बताता हूँ कि बिरयानी कैसे पकाई जाती है, तो वो बिरयानी तो नहीं बनेगी क्योंकि मुझे आती ही नहीं है। लेकिन जबरदस्ती में बैठ जाऊं तो मुझ पर तनकीद तो होगी ना, अब मुझे वो तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि मुझ पर तनकीद भी ना करो, मैं सारे उल्टे काम करूं, और सामने वाला तनकीद करे, सामने वाला बुरा काम करे ना करे, फौरन हम तनकीद कर देते हैं। तो मजहबी होना और लिबरल होना, इसकी तफरीक माशरे में बढ़ती चली जा रही है। टॉक शोज में भी दीनदार तबका और दुनियादार तबका आपस में लड़ता रहता है। अगर सारे मुसलमान हैं तो आओ मिलके कोई राह निकालते हैं, और राह ये निकालते हैं कि जिसका जो काम है, जिस काम में जिसको स्पेशलिटी है वही वो काम करे, और कोई किसी के मुसलमान होने पे उंगली ना उठाए तावक्त ये कि जाहिरन उसकी कोई ऐसी हरकत और सकनात ना हो। और जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं या इसमें फख्र महसूस करते हैं, वो खुद को लिबरल ना कहें, वो कहें हाँ मैं मुसलमान हूँ, और अपना रहन सहन, गुफ्तगू और अंदाज़े बयां और लिबास पहनने का अंदाज और बाकी अपने प्रोफेशन में ऐसी क़यूदात खुद ही सेट करे कि मैं इस लिमिट से आगे नहीं जाऊंगा। अगर आपको कोई डायरेक्टर कहता है कि तुम ड्रामे के अंदर ये वाला सीन करो, तो आप मना भी तो कर सकते हैं, और मना कर भी सकती हैं, खातून भी कह सकती है मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरे दीन और मेरी तरबियत के खिलाफ है। मर्द भी कह सकता है कि मैं ये जुमला अदा नहीं करूंगा, ये मेरे दीन और मेरी तरबियत के खिलाफ है। अगर हम इस मामले को समझ लें तो इंशाअल्लाह ताला ये तफरीक नहीं होगी। सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और इस नुक्ते को सामने रखते हुए अगर इस्लाह का पहलू निकाला जाए तो बिल्कुल निकल सकता है।